ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد. عثمان ضیاء شمع جمال محمد. حیدر بہار باغ خصال محمد. جس سہانی گری چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتے پہ لاکھوں سلام.
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار پربہار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج پھر ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس وقت جامع مسجد فیضان رضا میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی دوست احباب اپنا قیمتی وقت نکال کر پہلے مسجد میں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس کی دین میں بھی دنیا میں آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت 11ویں شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے میں لوگ شہنشاہ بغداد کا عرس مناتے ہیں۔ ایسے ہی آج لاہور کے اندر قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک شروع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا بھی عرس مبارک 3 دن ہوگا، اور ہم نے آج جو باتیں کرنی ہے وہ اسی نسبت سے کرنی ہے، کیونکہ جس بندے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہی ہمارا امام ہے، وہی ہمارا پیشوا ہے۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے پھر سارے کا سارا زمانہ ہی اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان جس کی عسکری طاقت پر فخر کرتے ہیں سارے ہی مسلمان، لیکن پھر بھی ہمارے حکمران مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں ان میں ہمت نہیں ہے۔ ایسے ہی عرب کو دیکھ لیں، جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا وہاں کے رہنے والوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں پوری دنیا پر اسلام کے علم کو بلند کیا۔ آج وہاں کے حکمران اور وہاں کے باشندے اس قدر عیاشیوں میں بدماشیوں میں مست ہو چکے ہیں کہ آج وہ تقریباً اسلام بلا بیٹھے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو نظام تعلیم دیا جا رہا ہے وہ ایسا نظام تعلیم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان اپنے ماضی کو بھی بھول جائے گا، اور ماضی میں جتنے اللہ رب العزت نے ہمیں قیمتی ہیرو عطا فرمائے ہیں ان کو بھی بھول جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے جو جہاد اور شہادت کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب ہمارے نوجوانوں کو
یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی ہمارا ماضی کیا ہے، جب ہمارے نوجوان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں اسلام کی خاطر میدان جنگ میں تلوار پکڑ کے نکلے تھے، جب ہمارے نوجوان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا کہ فاروق اعظم کی دینی غیرت کیا ہے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار کیسی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کیسی تھی، جب ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ محمد بن قاسم سندھ میں کس شان و شوکت سے تشریف لائے تھے، جب ہمارے نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبی جنگوں میں کس قدر زبردست قسم کا مظاہرہ کیا تھا، جب ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کس طرح انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب ہمارا نوجوان ماضی بھول جائے گا، اپنے رہنماؤں کو بھول جائے گا، جن سے سبق حاصل کرنا تھا، ان کی باتیں، ان کی سیرت کو بھول جائے گا، پھر یاد رکھیں وہ وقت دور نہیں ہے، زوال آ رہا ہے، لیکن پھر ترقی کرنا ایک ناممکن ہوگا، پھر ترقی کرتا اور عروج کرتا امت مسلمہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ امت مسلمہ کو جو عروج ملنا ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ملنا ہے۔ اس وقت بھی اسلام کے خلاف بہت گہری سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا کہ کافر مسلمانوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ مسلمانوں کو دین کے رستے سے روک دے۔ دیکھا آپ نے، آج بھی پیسے لگائے جا رہے ہیں مسلمانوں پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ کافروں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، پیسہ خرچ کریں گے کہ دین سے باز آ جاؤ، دین سے رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ کافروں کا مال دولت خرچ کرنا ان کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن جایا کرے گا، ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور کافر مغلوب ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کو اللہ رب العزت جہنم میں جمع فرمائے گا۔ کہاں جمع فرمائے گا؟ جہنم میں جمع فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو دین اسلام کی خدمت کرتی ہیں، دین کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے اس دور میں بھی الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک ایسی شخصیت ہوئے ہیں جنہوں نے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کا اتنا کام کیا ہے کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ، پھر امت مسلمہ میں بالخصوص نوجوانوں کے دلوں میں نئے ایمان کو تازہ فرما دیا ہے، اور نوجوانوں کے دلوں میں ناموس رسالت پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرما دیا ہے، نوجوانوں کے دلوں میں ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرما دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس حقیقی ترجمان اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سچے خادم کو دنیا امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی کے نام سے یاد کرا کرتی ہے۔ لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک کس کے نام سے یاد کرتی ہے؟ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ایسا مرد مجاہد، آج اس کا عرس شروع ہو چکا ہے، آج عرس مبارک شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایسے مرد مجاہد تھے، نوجوانوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا فرما دی، نوجوانوں کے دلوں میں ناموس رسالت پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرما دیا، نوجوانوں کے دلوں میں ختم نبوت پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا فرما دیا کہ بلا امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان کا جزو ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں یہ بات اپنے عقیدے میں، اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنی چاہیے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، ہم نے ایک دن مر جانا ہے۔ آپ دیکھ ہی رہی ہیں ہماری گلی میں، ہمارے علاقے میں یہ اسی ہفتے میں کتنی فوتگیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، اپنے ذہنوں میں یہ بات ڈال کے رکھیں، مرنے کے بعد ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، اور جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہم نے پیش ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم نے سرکار کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ایسے کام کریں، جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے نا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، تو بندہ کام جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو بندے کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے، میں اور میری کرتوتیں، میں کیا منہ لے کر جاؤں گا رب کی بارگاہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ پھر جب ان کی رحمت کی طرف نظر جاتی ہے، پھر دل میں کچھ ارمان مچلتے ہیں، نہیں اللہ رب العزت بڑا ارحم الراحمین ہے، اس کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان ہے، میں ان سے کرم کی امید نہیں رکھوں گا تو کہاں پہ رکھوں گا۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ ہم نے پیش ہونا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دعا نہیں مانگی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہے، دعا کیا کرتے ہیں؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم رات می بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی، کہتے ہیں یا اللہ، یا اللہ، علامہ اقبال کی دعا سنے، یا اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، یا اللہ تو بے نیاز ہے میں فقیر ہوں، یا اللہ قیامت والے دن، محشر والے دن میری معذرت کو قبول فرما اور میری بخشش فرما دینا۔ پھر آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دعا میں کیا کہا؟ اے میرے مالک و مولا، اگر میرا حساب کتاب لینا ضروری ہوا، پہلے تو دعا مانگی معذرت کرتا ہوں میری بخشش فرما، پھر دعا مانگی یا اللہ اگر حساب کتاب لینا ضروری ہو گیا میرا، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لینا، میں اپنے آقا کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے اس بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ ہم نے آئیے چلتے ہیں تاجدار بریلی کے پاس، امام عشق و محبت بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کیا رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ کاش جب محشر والے دن نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں تشریف لائیں، اور اس وقت سارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں چپ کھڑا ہوں سائڈ پر، مجھے فرشتے کہے، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مجھے فرشتے کہے اوے احمد رضا چلو اب سرکار میدان محشر میں آگے ہے، دنیا میں جو تم درود و سلام پڑھا کرتے تھے، آؤ آج محشر میں بھی پڑھ کے سنا دو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں پختہ کرنی چاہیے، ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہی اوپر سے سبق چلتا چلتا قبلہ امیر المجاہدین تک آتا ہے۔ ہمارے قبلہ امیر المجاہدین وہ بھی اپنے بیانات میں یہی فرمایا کرتے تھے، وہ اپنے ایک بیان میں فرما رہے تھے، اور دنیا داروں
وہ چودھری ہو، وہ MN ہو، MP ہو، وہ بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کر کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے تھے کیا تم قیامت والے دن کیا جواب دو گے؟ اگر تم بڑے بڑے چودھریوں سے لوگوں نے پوچھ لیا کہ جس دین کی خاطر میں نے پتھر کھائے، جس دین کی خاطر میرے نواسے نے اپنے سر کو کٹوا دیا، جس دین کی خاطر میرے چچا کے کلیجوں کو نکالا گیا، جب اس دین پر حملہ ہوا تو اس وقت تمہاری پاور کدھر تھی؟ قبلہ امیر المجاہدین نے بھی ہمیں ڈرایا ہے، لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا او مالدارو ڈرو اس دن سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرما دیا او مالدارو صدیق اکبر تو دین کے لیے سارا مال ہی لے آئے تھے، تم زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں برا ہوں، میں دین کا کام نہیں کر سکتا، آپ فرماتے ہیں برے لوگوں کو جب اگر سرکار نے جمع فرما دیا معاشر والے دن اور اپنے برے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا اور بروں سے کہا یہ بھی میرا برا صحابی تھا، مدینے سے نکلا تھا، جنگ یرموک میں پہنچ گیا تھا، تم بتاؤ تم بھی تو برے تھے، تم نے دین کے لیے کتنا کام کیا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بچوں کا بہانہ بنائے گا میرے بچے تھے میں اس لیے دین کا کام نہیں کر سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے بچوں کو پیش فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمائیں گے تم بچوں کا بہانہ بنا کر دین کا کام نہیں کرتے تھے، یہ دیکھو امام حسین کے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں تمہارے بچے، علی اصغر علی اکبر سے زیادہ خوبصورت ہیں تمہارے بچے، بتاؤ اس دن تم کیا جواب دو گے؟ شروع سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہمیں ہمارے بزرگان دین یہ سبق پڑھا رہے ہیں، لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بلکہ میرے قبلہ امیر المجاہدین تو فرمایا کرتے تھے دین کا اتنا کام کر کے جاؤ، کم از کم جب ہماری موت ہونا کم از کم اتنا ہم نے ضرور سرکار سے وفا کی ہو، اتنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کی ہو، جب ہماری موت کا وقت آئے پھر کیا ہو؟ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ قبلہ امیر المجاہدین نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے کہ اس دنیا میں آگے ہو، اب حالیات واپس نہیں جانا، دل میں محبت رسول لے کر جانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر کے جانا ہے، اور کم از کم اتنا پیار ضرور کر کے جانا ہے کہ جب تمہاری روح نکلے جسم سے تو مدینے سے سرکار کے روزے سے یہ صدا آ جائے او میرا فقیر آیا۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سبق دیا ہے۔ آج اسی عظیم ہستی کا عرس مبارک جاری و ساری ہے، اور یہی ہستی جب ہمارے علاقے میں تشریف لائے بیان کرتے کرتے آپ فرمانے لگے ہم جب قبر میں جائیں گے نا، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آپ فرماتے ہیں ہم جب قبر میں جائیں گے ہم فرشتے ہم سے پوچھیں گے، سوال جواب کرنا شروع کریں گے، ہم کہیں گے ذرا رک جاؤ ہن آ جانا، ذرا رک جاؤ ہن آ جانا، جدو آ جاوے گا پھر دس دیاں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دی خاطر مریا۔ یہ ہے ہمارے بزرگ، یہ ہے قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے امت مسلمہ کو محبت رسول کا درس دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے ہمیشہ حق پر قائم رہنا ہے اور حق والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ قرآن میں بھی حدیث میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے ہمیشہ حق پر قائم رہنا ہے اور حق والوں کی حمایت کرنی ہے۔ اور حدیث بات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے، سب سے افضل جہاد۔ اور یاد کریں وہ منظر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا ہی انوکھا منظر تھا. نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کے سارے لشکر موجود ہیں. حضرت ابراہیم اللہ کے نبی اکیلے وہاں پر حق کا علم بلند کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے سونے محبوب کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ نمرود اور اس کے لشکروں کے سامنے تنے تنہا حق کی صدا بلند کر رہے ہیں میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. نمرود کہتا ہے میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں آپ خدا نہیں ہیں, خدا تو وہ ہوتا ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. اس نے کہا میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر خدا ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر. بس یہ اتنا کہنا تھا. کفر اسی وقت وہ جو نمرود تھا وہ پریشان ہو گیا, اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت ابراہیم کو کتنا ڈرایا گیا. حضرت ابراہیم نے حق کی صدا بلند کی, ان کو آگ میں ڈالا گیا. نمرود نے ان کو آگ میں ڈال دیا. حق کی صدا بلند کی حضرت ابراہیم نے, ان کو شہر سے نکالا گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی نمرود سے کسی قسم کا سودا نہیں فرمایا. حق میں قائم رہے. یہی حال دیکھ لو اوپر سے چلتا آ رہا ہے. شہنشاہ بغداد کو کون نہیں جانتا. شہنشاہ بغداد 11ویں والے پیر ہم سارے مانتے ہیں. آپ کے زمانے میں وقت کے حکمران نے ایک ظالم بندے کو جج مقرر فرما دیا, قاضی بنا دیا. جب غوث پاک کو پتا چلا, غوث پاک نے مسجد کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور بادشاہ کا نام لے کر کہا تم نے ظالم بندے کو قاضی مقرر کر دیا ہے, تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. جب اس بادشاہ تک یہ بات پہنچی شہنشاہ بغداد کی تو وہ اسی وقت اس نے قاضی کو معزول کر دیا. وقت کا بادشاہ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں آیا سونے کی تھیلیاں لے کر آیا غوث پاک کی بارگاہ میں. غوث پاک نے کیا فرمایا مجھے نہیں چاہیے. اس نے زیادہ اصرار کیا. دیکھیں ذرا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کیسے حق کی صدا بلند کرتے ہیں. غوث پاک نے ایک سونے کی تھیلی ایک ہاتھ میں پکڑی, دوسرے ہاتھ میں. پھر جب ان کو دبایا تو ان سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اور وقت کے بادشاہ کو شہنشاہ بغداد کیا فرما رہے ہیں, اور ظالم بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی, لوگوں کا خون میرے پاس لے کر آ رہے ہو. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ اوپر سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہی حال کبریٰ بن المجاہدین کا تھا. انہوں نے جو کفار تھے ان کو بھی للکارا اور وقت کے حکمرانوں کو بھی حق کا پیغام پہنچایا, جس کی وجہ سے ان کو جیل میں بھی رہنا پڑا, شیل بھی کھانے پڑے, ہر قسم کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک شعر ہی پڑھا کرتے تھے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی ہی شانوں والے بزرگ عطا فرمائے ہیں. میرے تو استاذ ہیں, میرے پاس اتنی باتیں ہیں. 4 سال میں نے ان کے پاس پڑھا ہے. کتنے سال؟ بڑی ہی پیاری بات آپ کو سناتا ہوں, کتابوں میں بھی نہیں ملے گی, کسی اور سے بھی نہیں ملے گی. ہم جب پڑھتے تھے تو انہوں نے سنائی, میں نے لکھ لی بات. ان کی محبت دیکھیں, سرکار کی نسبت کا کتنا احترام کرتے تھے استاد گرامی. ہمیں پڑھاتے کہتے ہیں میں عمرہ کرنے گیا مدینے میں. کہاں گیا؟ عمرہ کرنے گیا مدینے میں. وہاں سے پھر میں کھجوریں خریدنے کے لیے بازار چلا گیا. آپ فرماتے ہیں جب میں بازار پہنچا ایک عربی کی دکان تھی, میں نے اسے کھجوریں لینی تھی. جب میں نے عربی کو دیکھا تو کہتے ہیں میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ عربی کوئی بڑی ہی شانوں والا عربی ہے. یہ بندہ کوئی خاص بندہ ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. استاد گرامی فرماتے ہیں وہ کھجوریں ڈال رہا تھا, میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں, دیکھی جا رہا ہوں. وہ میری طرف دیکھ کے کہتا ہوں پاکستانی کیا حلال ہو کر دیکھ رہے مجھے, کیا مسئلہ ہے؟
استاد گرامی کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تم میں کوئی خاص بات نظر آتی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں مجھ میں خاص بات ہے۔ وہ مسکرا پڑا۔ آپ نے پوچھا کیا خاص بات ہے؟ وہ کہنے لگا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ استاد گرامی فرماتے ہیں جب میں نے نسبت کو دیکھا میں نے کہا اپنا ہاتھ دے، میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا نہیں شرک شرک شرک، بوسہ نہیں دینا، یہ شرک ہے۔ استاد گرامی فرماتے ہیں میں نے اس کو عربی میں کہا کہ حجر اسود کو بھی تو بوسہ دیتے ہو، وہاں شرک نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں پھر انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بعد میں مجھے کہتے ہیں چلو لے لو بوسہ۔ ہاتھ پھر آگے کیا، استاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ انہوں نے آگے کیا، میں نے بوسہ لیا۔ استاد گرامی فرماتے ہیں میں وہاں سے نکل پڑا، عربی پیچھے سے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا یہ پاکستانی بھی کیسے عاشق رسول ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ ہے قبلہ المجاہدین۔ اور جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ کے وصال سے پہلے آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، کہ میں نے کہا ابا جی چلے بڑی ہم نے ایک کام کر لیا ہے، جیلوں میں رہے ہیں، چلے ذرا مدینے پھر کے آتے ہیں، دونوں باپ بیٹا جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ چلے مدینے چلتے ہیں۔ تو قبلہ استاد گرامی نے فرمایا کہ میں مدینے جلیا، میں مدینے کس منہ نال جاواں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری گستاخیاں ہو رہی ہیں اور خادم حسین رضوی زندہ ہے، میں مدینے کس منہ کے ساتھ جاؤں؟ میں نے مدینے نہیں جانا۔ اور آپ کا بیٹا، لوگوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے، کوئی کہتا جی کسی نے کیا دے دیا، کوئی کہتا کسی نے کیا دے دیا، کوئی کہتا جی فلاں نے مروا دیا۔ نہیں میرے بھائیو، ان کا بیٹا کہتا ہے جب سے فرانس نے گستاخانہ خاکے شروع کیے اس وقت سے ہی قبلہ المجاہدین کی جو طبیعت تھی وہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ آپ سے یہ صدمہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ فرانس میں گستاخان رسول زندہ ہو اور خادم حسین رضوی یہ جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے آرام سے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہی وجہ بنی ہے فرانس کے گستاخانہ خاکے، یہ وجہ بنی ہے قبلہ المجاہدین کی وصال کی۔ آج اس ہستی کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پاکستان کی تاریخ میں ہمارے پاکستانی اخبار نہیں باہر کے ملکوں کے اخبار کہہ رہے ہیں 1,70,00,000 بندے نے جس کا نماز جنازہ ادا فرمایا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مشائخ آئے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ قبلہ المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب غازی ممتاز قادری کا ہم جنازہ پڑھنے گئے وہاں 60 لاکھ بندہ تھا، تو قبلہ المجاہدین نے ان کے جنازے کے بعد محفلوں میں جا کے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے تھے 60 لاکھ بندہ تھا، اب اس کا کوئی ریکارڈ توڑے گا تو کوئی عاشق رسول ہی توڑے گا۔ پھر وہ عاشق رسول خود ہی نکلے، 1,70,00,000 بندے نے جن کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے صحافی کہنے لگے ہم نے اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ اور جب آپ درود پڑھا کرتے تھے نا، جب آپ درود پڑھا کرتے تھے، جو آپ کے پاس رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، درود پڑھنے کے بعد جب تسبیح ختم ہوتی پھر بہت ہی پیاری سی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ ان کا ایک خاصہ تھا، بہت ہی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ بیٹا کہتا ہے میں نے ایک دن پوچھا ابا جان ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھے، 2000 مرتبہ پڑھے، بعد میں خوشبو نہیں آتی، جب آپ پڑھتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم رسمن پڑھتے ہو، میں رسمن نہیں پڑھا کرتا، میں رسمن درود نہیں پڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم لوگ رسمن پڑھتے ہو۔ رسم سے نکل کر آگے جا کے دیکھو، پھر دیکھو کتنی خوشبوئیں آتی ہیں درود پاک پڑھنے سے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ سرکار کے عاشق، سرکار کے غلام، یقین کریں ایک بندے نے اس موقع پہ ایک جملہ کہا مجھے بڑا پیارا لگا، پتہ نہیں آپ کو پیارا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، لیکن میں سنانا چاہتا ہوں۔ ان کا دکھ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے، بس ان کا یہ دکھ تھا، وہ دکھ لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک بندے نے جملہ کہا بڑا ہی پیارا ان کی وفات کے موقع پر، وہ بندہ کہنے لگا کہ پاکستان والوں نے فرانس سے اپنا سفیر واپس نہیں بلایا، مدینے والے نے پاکستان سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ مدینے والے نے پاکستان سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے، اور وہ سفیر جس کو ہم امیر المجاہدین کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ سے ان کو جو لقب ملا ہے وہ لقب ہے قاسم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عشق مصطفیٰ کو تقسیم فرمانے والے ہیں، وہ نوجوان جو ساری رات موبائل اور کیبلوں پر بیٹھے رہتے تھے، وہی نوجوان آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، من سب نبی فقتلہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبلہ امیر المجاہدین کے درجے بلند فرمائے۔